معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام جھیل ستپارہ، سب ہیڈنگ عورت اور بوٹ، جھیل ستپارہ کے رنگ زمانے کے رنگ، لیکن کنڈیشن سپر ہے۔ ان کا تلا بھی مجروح نہیں ہوا اور خالص چمڑا ہے اور آپ کے ٹخنوں تک آتے ہیں۔ میں نے ان سیکنڈ ہینڈ بوٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ ہر اس شے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پہلے سے تجربہ کار ہو، چاہے وہ ایک بوٹ ہو یا ایک عورت۔ ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک سانچے میں ڈھل چکے ہوتے ہیں۔ عورت اور بوٹ اگر تجربہ کار ہوں تو موازنہ کر سکتے ہیں کہ یہ مرد یا یہ پاؤں پہلے والے مرد یا پاؤں سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا عزت نفس کے منافی بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک ناممکن بھی، لیکن ان سیکنڈ ہینڈ بوٹس نے میرے پاؤں کو ترسی ہوئی باہوں کی طرح قبول کیا۔ اگر انہوں نے موازنہ کیا تو بھی مجھے بہتر جانا، اور جب میں ان میں بمشکل داخل ہوا تو انہوں نے آہ بھر کر کہا، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملے؟ میں نے کہا، تم پہلے کسی اور کے پاؤں میں تھے، میں تمہیں کیسے ملتا؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ عمر بھر تمہارے منتظر رہے کہ تم آؤ تو ہمیں پہنو۔ میں نے کہا، تو پھر آ جاؤ، میرا ساتھ سنو لیک تک دو۔ آج صبح سکردو بازار میں خریداری کے بعد چنگیزی سے ملاقات ہوئی تھی، جو سنو لیک کے لیے ہمارا راہبر ستارہ تھا۔ ہماری کشتیاں اس کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتی تھیں۔ تارڑ صاحب کچن ٹینٹ، کراکری، پریشر کوکر، چولہے، سب سامان میری طرف سے ہوگا، لیکن بیافو ہیسپر ٹریک بہت تھکا دینے والا، مشکل اور خطرناک راستہ ہے۔ آپ ہوشے سے پرے ماشابرم کے بیس کیمپ تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ سنو لیک کے آس پاس موسم ہمیشہ خراب رہتا ہے، برف باری شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دراڑیں ڈھک جاتی ہیں اور خطرناک ہے۔ لیکن ایک مہم جو مصنف کا تو یہ کہنا ہے کہ ادھر ہر سال ہزاروں لوگ چہل قدمی کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ ایک روٹین ٹریک ہے۔ یہ مصنف جو کوئی بھی ہے فاتر العقل ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس سیزن میں آپ کی تاڑ ایکسپیکٹیشن سنو لیک پہلی ہے جو ان گلیشیئرز کو عبور کرنے کا ارادہ کر کے آئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اسی سیزن میں ایک جرمن مہم سنو لیک تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ نملا میں ان کے خوراک کے ذخیرے پر ریچھوں نے حملہ کر دیا۔ وہاں ریچھ بھی ہوتے ہیں؟ جی، ادھر اللہ کا فضل ہے۔ 14-15 روز کی برفانی مسافت کے دوران آپ ریچھوں، مارخوروں اور بھیڑیوں سے تو شاید ملاقات کر لیں، لیکن کسی انسان سے ملاقات شاید نہ ہو۔ آپ بالکل بے باک ہو کر مجھے بتا دیں کہ کیا میں یہ ٹریک مکمل کرنے کے قابل ہوں؟ میں نے اپنے موٹاپے کو سانس کھینچ کر ذرا سمارٹ نظر آنے کی شدید کوشش کی۔ اس کا اس بات پر انحصار ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کی بدنی حالت تو اس قابل نہیں کہ آپ اس سفر کو سہار سکیں، لیکن آپ واہ خان پامیر ٹریک اگر بغیر حادثے کے، بیمار ہوئے بغیر مکمل کر سکتے ہیں تو شاید۔ جھیل کرومبر تک پہنچنے کے لیے واہ خان ٹریک میری بدقسمتیوں میں سے ایک ہے۔ میں عوام الناس کو اور چنگیزی کو یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے اس سفر کے دوران کتنی بار اس روزے بد کو کوسا تھا جب اشرف امان کے کہنے پر میں نے اسے اختیار کیا تھا۔ یہ ٹریک میرے بدن کا امتحان نہیں تھا، صرف میری حماقت کا امتحان تھا، جس میں کوئی بھی پورا اتر سکتا ہے، بشمول اس مہم جو مصنف کے، جو بیافو ہیسپر ٹریک پر ہزاروں کوہ-نوردوں کے باقاعدہ ٹریک کا چشمدید گواہ تھا۔ اس ٹریک کی مکمل ذمہ داری چونکہ چنگیزی کے سپرد تھی، اس لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو رہنما یا گائیڈ درکار تھا وہ بھی اسی نے مہیا کرنا تھا۔ چنانچہ مہیا کردہ پہلا رہنما جو پیش کیا گیا، اس کی شکل پر ہی موت لکھی ہوئی تھی۔ وہ برفانی آدمی ییٹی کا کوئی دور پار کا رشتہ دار لگتا تھا جو پہلی بار سکردو آیا تھا۔ وہ جب کیٹو موٹل کے
کمرہ نمبر 19 میں ہمیں دیکھتا تھا تو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ اردو، انگریزی یا اشاروں کی زبان بھی نہیں جانتا تھا، اور جو کچھ وہ کہتا تھا اس کا خلاصہ چنگیزی ہم تک پہنچاتا تھا۔ اس مہم کے دوران آپ مترجم کے طور پر ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تو ہم کیسے اس کی بات اور یہ ہماری بات سمجھے گا؟ گزارا تو کرنا ہوگا تارڑ صاحب، چنگیزی اپنی داڑھی کھجا کر بولا۔ میں نے آپ کے لیے ایک بہت تجربہ کار گائیڈ روک رکھا تھا، لیکن آپ نے آنے میں دیر کر دی اور وہ کسی اور مہم کے ساتھ چلا گیا، تو اب یہی باقی ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ میں نے گزارا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم خود برفانی انسان یٹی کے علاقوں میں قدم رنجہ فرما رہے تھے، اور وہاں ایک اور یٹی لے جائیں جو ہماری زبان بھی نہ سمجھتا ہو، تب کہیں سے تلاش کر کے یوسف کو پیش کیا گیا۔ اس کی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی چالاکی کا اندازہ ہوتا تھا۔ صاحب، بیافو ہیز پر نو پرابلم، یہ جو آپ ستپارہ جھیل تک پیدل جاتا ہے تو بالکل ایسا ہے، ذرا سا مشکل ہے، زیادہ نہیں، ہم ایک ایک پڑاؤ کو جانتا ہے، فکر کیوں کرتا ہے، ہم لے جائے گا، سنو لیک لے جائے گا، درہ ہیسپر کے پار لے جائے گا، نو پرابلم، بے شک ابھی چلو۔ تم ادھر گئے ہو؟ کوئی ایک بار گیا ہے سر۔ اٹالین کو لے کر گیا، جرمن اور امریکی کو لے کر گیا، ایک ایک پتھر کو جانتا ہے صاحب، ایسا راستہ سے لے کر جائے گا کہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، مزہ کرتا جائے گا، ابھی چلو۔ ہمیں ایک ایسا گائیڈ درکار ہے جو کوکنگ بھی کر سکے۔ صاحب اٹالین کو لے کر گیا تو انہیں اٹالین فوڈ کھلایا، جرمن اور امریکی کو ان کا فوڈ کھلایا تو وہ حیران ہو گیا اور شاباش یوسف کہا۔ آپ کون سا فوڈ کھاؤ گے؟ بس ٹھیک ہے یوسف، ہم تمہاری ہی تلاش میں تھے، تیاری کرو۔ صاحب پورٹر ہماری مرضی کا ہوگا، نہیں تو وہ کہنا نہیں مانتا اور سامان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ منظور ہے یوسف، تم تیاری کرو۔ یوسف وہ یوسف تھا جس کے ساتھ برادران یوسف جو سلوک بھی کرتے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ تو بہت بعد کے قصے ہیں۔ اور ہاں، اس مہم پر نکلنے سے پیشتر میرے بیٹے سمیر نے مجھ سے کہا تھا، ابو، کیٹو موٹل کے برآمدوں میں جن کوہستانی مہموں کے پوسٹ کارڈ، تصویریں، خطوط اور پوسٹر سجے ہیں، ان میں سے 3 پر تارڑ خاندان کے نام ہیں۔ ایک دیوسائی ڈیش کا اشتہار، دوسرا آپ کی کیٹو کہانی والا سٹیکر، اور تیسرا جب میں اپنے دوستوں کے ہمراہ جو سب کے سب اینکے لگاتے تھے شمال میں ہچ ہائکنگ کے لیے گیا تھا، یعنی چشماٹو ہائیکرز کے نام والا، اور چوتھا پوسٹر جو وہاں آویزہ ہوگا یہ ہے۔ اس نے خصوصی طور پر میری مہم کے لیے ایک پوسٹر ڈیزائن کیا تھا، اور یاد رہے کہ سمیر تارڑ اگرچہ فن تعمیر کے طالب علم ہیں نیشنل کالج آف آرٹس میں، لیکن وہ آرٹ کے بین الاقوامی مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے فورن کرنسی میں انعام و اکرام وصول کر چکے ہیں۔ مقابلہ شتر مرغ کے خالی انڈوں کو پینٹ کرنے کا تھا، چنانچہ اس سنو لیک پوسٹر کا ڈیزائن بھی نہایت زبردست تھا۔ ایک خیمہ، ایک رکسیک اور ماتھے پر تارڑ سنو لیک، بیافو ہیز پر نیچے خالی جگہ پر ناکام بھی درج تھا اور کامیاب بھی، کیونکہ اس کا فیصلہ بعد میں ہونا تھا۔ چنانچہ یہ پوسٹر بھی کیٹو موٹل کے برآمدے میں دنیا بھر کے کونوردوں اور کو پیماؤں کی خواہشوں اور محبتوں کے پہلو میں 1996 کے برس میں آویزاں کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک ایسا سکہ تھا جسے تریوی فوارے کے پانیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام جھیل ستپارہ، سب ہیڈنگ عورت اور بوٹ، جھیل ستپارہ کے رنگ، زمانے کے رنگ۔ یہ بوٹ کس کے ہیں؟ سر جی یہ بولتے نہیں، اگرچہ ان کی زبان ہے کہ یہ کس کے ہیں، لیکن کنڈیشن سپر ہے، لیکن کنڈیشن سپر ہے۔ ان کا تلا بھی مجروح نہیں ہوا اور خالص چمڑا ہے، اور آپ کے ٹخنوں تک آتے ہیں۔ میں نے ان سیکنڈ ہینڈ بوٹس کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ ہر اس شے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پہلے سے تجربہ کار ہو، چاہے وہ ایک بوٹ ہو یا ایک عورت۔ ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک سانچے میں ڈھل چکے ہوتے ہیں۔ عورت اور بوٹ اگر تجربہ کار ہوں تو موازنہ کر سکتے ہیں،
کہ یہ مرد یا یہ پاؤں پہلے والے مرد یا پاؤں سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا عزت نفس کے منافی بھی ہوتا ہے اور کسی حد تک ناممکن بھی، لیکن ان سیکنڈ ہینڈ بوٹس نے میرے پاؤں کو ترسی ہوئی باہوں کی طرح قبول کیا۔ اگر انہوں نے موازنہ کیا تو بھی مجھے بہتر جانا۔ جیسے خطرے کی بو سونگھتے ہی نیل گائے کے کان ایک ریڈار کی طرح دائیں بائیں حرکت کرنے لگتے ہیں، تو یہ حس اس لمحہ موجود میں مجھے خبر کرتی تھی اور درخواست لکھ کر پیش کرتی تھی کہ جناب عالی، یہ مرد ناتواں یوسف نام کا اتنا تجربہ کار نہیں جتنا کہ یہ بن رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی متبادل نہ تھا۔ بقول چنگیزی کے بہترین گائیڈ پہاڑوں پر جا چکے تھے اور بس یہی دانہ بچا تھا۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک کشتی تھی جو ہمیں سنو لیک تک لے جا سکتی تھی، برف کے صحرا کو عبور کروا سکتی تھی۔ بھلے اس کے پیندے میں سوراخ تھے، اس کی لکڑی سال خوردہ تھی، بادبان بہت سیدھا تھے، لیکن جو کچھ تھا جہاں تھا بس یہی تھا۔ قبول کر لو یا چھوڑ دو، گداگر چناؤ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یوسف، جب ہم سکولے سے نکل کر پہلے روز بیافو پر اتر کر اپنا سفر شروع کریں گے تو اس کے بعد کون سی منزلیں ہیں؟ صاحب، پہلے نملا آئے گا، پھر مانگو، اور اس کے بعد اس نے جو نام لیے وہ شاید چینی زبان کے تھے یا بلتی تھی، ہماری سمجھ میں نہ آ سکے۔ ڈنگ، شاپنگ، لنگ، یوتانگ قسم کے نام تھے، اور راستہ کتنا خطرناک ہے۔ وہی یوسف جو ابھی کچھ لمحے پیشتر شمال کے سنہری اصول، آگے میدان ہے، راستہ آسان ہے، کہ گیت الاپ رہا تھا، اس نے گائیڈ منتخب ہونے کے ساتھ ہی ڈیتھ مارچ کی دھن بجانی شروع کر دی۔ بہت خطرناک ہے۔ ادھر پچھلے برس 2 جاپانی بابا گیا تھا، اکیلا گیا تھا تو گم ہو گیا۔ ہم تلاش کرنے گیا اور 10 روز تک دڑاڑوں میں جھانکا، برف کو کھودا کہ کدھر ہے تو نہیں ملا۔ میرے ساتھی اب یوسف کی بجائے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے کہ جناب تارڑ صاحب، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ تارڑ صاحب کو چونکہ خود بھی ٹھیک طرح سے علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو انہیں کیا بتاتے۔ بہرحال تارڑ صاحب کا بدن ابھی سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں یوسف، ادھر بہت لوگ جاتا ہے۔ ہاں صاحب جاتا ہے، اور بہت لوگ کرتا بھی ہے۔ 3 برس پہلے فرانس کا ایک گورا آیا تھا، 2 پورٹر کے ساتھ گیا تھا۔ ابھی تک نہ ادھر نگر میں نکلا ہے نہ واپس آیا ہے۔ لوگ تو بہت جاتا ہے سر۔ خیر یہ تو ہوتا ہے۔ میں نے ایک بہادر چہرہ بنا کر اپنی ٹیم کے سامنے پیش کیا۔ لیکن اور تو کوئی خطرہ نہیں ہے یوسف؟ نہیں صاحب، بالکل کوئی خطرہ نہیں۔ حرامی ریچھ بہت ہوتا ہے صاحب۔ اس نے دانت بینچ کر ایسے کہا جیسے ریچھوں سے اس کی خاندانی عداوت چلی آ رہی ہو۔ اور یاد رہے، حرامی یوسف کا تکیہ کلام ہے۔ یہ حرامی گلیشیئر ہے صاحب۔ ادھر جو برف کا کنواں ہے جس کا پانی بیافو کے نیچے سے ہو کر نگر میں جا نکلتا ہے، بہت حرامی کنواں ہے صاحب۔ اس میں گر جاؤ تو نگر سے پہلے نہیں نکلتا صاحب۔ بہت لمبا سفر ہے، مارخور بڑا حرامی ہے، پتھر گراتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے محسوس کیا کہ یوسف کی باتیں ٹیم کے مورال کو بہت ذوف پہنچا رہی ہیں، چنانچہ میں نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا، بہرحال جگہ تو خوبصورت ہے نا صاحب؟ نہیں مرتا تو ہر جگہ خوبصورت لگتا ہے، مر جائے تو کیا خوبصورت لگے گا؟ ادھر پار نکل جاتا ہے تو سب لوگ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر دوبارہ ادھر آنے سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ راستے میں برف گرتا ہے، موسم خراب ہو تو ہر ٹائم گرتا ہے، اور صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر برف گرتا ہے تو حرامی بند نہیں ہوتا، 5-6 روز ٹینٹ میں پڑا رہتا ہے، اور پھر پورٹر لوگ بھاگ جاتا ہے۔ پورٹر برف سے ڈرتا ہے؟ نہیں صاحب، ان کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ اگر ایک جگہ پڑا رہے گا تو کیا کھائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ پورٹروں کا چناؤ تو تم کرو گے، تمہاری مرضی کے ہوں گے، تم انہیں نہ بھاگنے دینا۔ رات کو بھاگتا ہے حرامی یوسف نے داڑھی کھجائی، اور بارش کا بھی خطرہ ہے۔ جب بارش ہوتا ہے تو برف پر چلنے سے پھسلتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتا ہے، اور حرامی دڑاڑ دکھائی نہیں دیتا۔ کتنا بارش ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو صرف نملا تک ہوتا ہے، آگے نہیں ہوتا۔ اچھا، آگے موسم صاف ہوگا، بارش نہیں ہوگا۔
آگے تو بارش نہیں ہوگا صاحب، آگے تو برف گرے گا۔ تو پھر ہم نہیں جاتے یوسف؟ ہاں جی دفع کرو، کسی نے کہا۔ اسکولے میں جا کر چند روز آرام کرتے ہیں یا ہوشے کے راستے مشابرم بیس کیمپ تک ہو آتے ہیں؟ ہاں جی دفع کرو۔ کورس کی صورت میں آوازیں آئیں۔ یوسف نے دیکھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، گائیڈ کا عہدہ بھی جاتا رہے گا اور درجن بھر پورٹر جو میری مرضی سے ہائر کیے جائیں گے، ان سے جو کمیشن وصول ہوگی وہ بھی خطرے میں ہے۔ چنانچہ وہ یکدم موم ہو گیا۔ صاحب یہ تو ہم آپ سے تھوڑا مسخری کرتا ہے، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کم لوگ مرتا ہے صاحب، سال میں 2-3 سے زیادہ نہیں مرتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہے تو ایسے روٹ سے لے کر جائے گا کہ اس پر بچہ لوگ بھی چل سکتا ہے، کوئی خطرہ خاص خطرہ نہیں ہے۔ صاحب اسکردو روڈ جس پر آپ آئے ہو اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، پرواہ نہیں کرو۔ روم نمبر 19 کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ انعام صاحب تھے۔ تارڑ صاحب آپ کے کسی ساتھی کا نام نوید ہے؟ میں ہوں، نوید نے کھڑے ہو کر کہا۔ آپ کا فون ہے میرپور سے۔ نوید فون اٹینڈ کر کے کمرے میں واپس آیا تو اس کی شباہت پر آزردگی اور فکر مندی تھی۔ میرے والد صاحب کی طبیعت یکدم خراب ہو گئی ہے، انہوں نے بڑے بھائی کو بھی لندن فون کر دیا ہے، وہ بھی کل آ رہے ہیں۔ سنو لے کے راستے میں پہلی دڑاڑ اسکردو موٹل میں ہی آ گئی تھی، جسے عبور کرنا ممکن نہیں لگتا تھا۔ تو پھر پرواہ نہیں تارڑ صاحب، وہ ہنس کر بولا، اور اس کی ہنسی میں ایک ایسا ملال تھا جو چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ میں کل صبح پھر ٹیلی فون کروں گا، اللہ کے در سے امید ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ملال نے ہم سب پر ایک سیاہ چادر تان دی جس کے سائے کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ ہمیں نوید کی خوش دلی اور رفاقت کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ہم اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے تھے، بہت تنہا محسوس کر رہے تھے۔ تم واپس چلے جاؤ نوید۔ نہیں سر، صبح تک دیکھ لیتے ہیں۔ فون کس نے کیا تھا؟ میری ہمشیرہ نے۔ اور اس کی آواز کیسی تھی؟ بس رو رہی تھی۔